بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین اکرام، پروگرام صبح نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واصل اویس۔ آئیے پروگرام کا آغاز حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر کے آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک الآل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک علیہم السلام اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام مسلم بن عقیل کون ہیں، یہ تعارف جانیں گے۔ پہلے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اسے سچا کر دکھایا جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی نظر کو پورا کر چکا اور کوئی وہ ہے جو ابھی انتظار میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کون ہیں، یہ کس نظر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس نظر کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدہ عشق و وفا کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کے نام پر، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، خدا کے رسول، خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی خاطر، آپ کے دین اور آپ کے نظام کی خاطر، آپ کے نام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ نذرانہ ہے جسے جناب ابو طالب نے بھی اپنے شعروں میں ذکر کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کذبتم و بیت اللہ نبذی محمدا ولما نطائن حولہ وننازل ونسلمہ حتی نسرع حولہ ونزہل عن ابنائنا والحلائل۔ آپ نے فرمایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مکے کے کافرو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سپرد کر دیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اللہ کی قسم، جب تک ہمارے لاشیں محمد کے گرد کٹ کٹ گر نہ جائیں گے تب تک ہم محمد کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خاطر لڑنا، جان قربان کرنا، یہ عشق ہے دراصل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خدا کی ذات سے۔ اور اسی عشق کو بیان کیا ہے، وہ شعر خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں، بنا کر دند خوش رسمیں بخون و خاک غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ کیا اچھی رسم کی بنا ڈالی ہے ان عاشقوں نے جو خاک و خون میں لت پت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اے پروردگار، ان پاکیزہ مزاج عاشقوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ناظرین کرام، یہ عشق کی داستان جتنی بھی طویل ہے، اس عشق کی داستان میں نمایاں مقام اور مرتبہ حاصل ہے خانوادہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہر فرد اسی عشق کے جذبے سے سرشار ہے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام کے تعارف میں علامہ اقبال کہتے ہیں، امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول۔ وہ امام عاشقاں امام حسین علیہ السلام، اور بات صرف امام حسین علیہ السلام پہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس گھر کا تو ایک ایک فرد، یہ تو پورا خاندان اہل بیت نبوی، ہر فرد کے اندر عشق رسول کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی داستان رقم کرتے ہیں۔ سانحہ کربلا عشق کی ایک داستان ہی تو ہے۔ یہ سانحہ کربلا اگر ایک کتاب ہے تو ناظرین کرام، اس کتاب کا دیباچہ ہے
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادگان کی شہادتیں وہی داستان عشق رقم کر رہی ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع انہی شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ کون ہیں شہزادگان؟ یہ اس ہستی کے فرزندان ہیں جنہیں امام مسلم بن عقیل، جو جگر گوشائے عقیل بن ابی طالب ہیں، جو داماد علی ابن ابی طالب ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن پر امام حسین علیہ السلام کو پورا اعتماد ہے، اور جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن میں مکہ مکرمہ سے سفیر بنا کر روانہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، کسی کو سفیر بناتے ہوئے اس کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ جہاں جا رہا ہے گفتگو کر سکے، اپنی جرت کا مشاہدہ کروا سکے، لوگوں کو منوا سکے، اس کی جرت۔ اور یہ ایسی ہستی ہیں امام مسلم بن عقیل جو اشبہ بن نبی کا مرتبہ بھی رکھتی ہیں۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے، آپ کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو داستان عشق ہے، اس کا جو سفر کا آغاز ہوا ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں جناب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادگان۔ ذرا ان کا تعارف اور مقام و مرتبہ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے واقعے کا دیباچہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ بے شک، بالکل۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے ضمن میں ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمہ جہت شخصیت تھے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اوصاف پیدا کیے تھے کہ جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا پر عیاں ہوتے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں کہیں تو آپ سپہ سالار کے روپ میں نظر آتے ہیں، کہیں آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے روپ میں نظر آتے ہیں، بالکل صحیح، اور کہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کسی بھی علاقہ کے گورنر بن کر پورے علاقہ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلا سکیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے مشہور القابات میں سے سفیر حسین کا لقب بہت زیادہ مشہور ہے، اور امام علی مقام کا یہ جملہ ان کے تعارف میں ایک صرف سنہری حروف ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہ خراج تحسین بھی ہے کہ جس کے لیے دنیا ترستی رہے گی، کہ جس نے امام پاک کی زبان سے اس قدر خوبصورت الفاظ اپنے لیے کہلوائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو روانہ کیا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، تو ساتھ میں جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلم بن عقیل معمولی نہیں ہے، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور اہل بیت کے سب سے قابل اعتماد فرد ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا اور انہوں نے جا کر وہاں کام کر کے دکھایا۔ سب سے قابل اعتماد فرد ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں تک آپ کے خاندان کی بات ہے، آپ حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت عقیل بن ابی طالب جو ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے برادر اکبر ہیں، اور عمر میں حضرت مولا علی سے 20 سال بڑے تھے۔ صحیح۔ اور حضرت عقیل بن ابی طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی بہت زیادہ رہے، اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف صحبت ہی نہیں بلکہ آپ کی سنت کا بھی التزام کیا کرتے تھے اور شدت سے کرتے تھے۔ اس کی مثال ہمیں ایک واقعے سے ملتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس وقت آپ کو مبارکباد دی عرب کے اصول اور دستور کے مطابق، حالانکہ اس میں ناجائز ہونے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بالرفاء والبنین، اس کا مطلب ہے خوشحالی کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا کام چلائے۔ لیکن آپ نے کہا بھی یہ تو پرانا جملہ ہے، مجھے وہ جملہ بولو جو حضور علیہ السلام نے شادی کے موقع پر عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارک اللہ لکم و بارک اللہ علیکم، کیا بات، اللہ تمہارے لیے برکت دے اور تم پر برکت دے، یعنی لفظوں میں بھی سنت کا التزام۔ تو انہی کے یہ لخت جگر تھے، انہی کے فرزند ارجمند تھے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جو میں نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بات کی ہے تو مصر کی فتوحات کے اندر جب آپ گئے ہیں، بہنسا ایک شہر تھا، اور یہ وہ شہر ہے جس کے قریب مشہور محدث امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدفون ہیں۔ اس شہر کے آپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقرر کیے گئے اس کی فتح کے بعد، اور وہاں پر آپ نے ایک طویل عرصہ تک اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی، اور اس پورے علاقے کو آپ نے بہت زیادہ ترقی عطا کی۔
ہم دیکھتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کے تعارف میں آپ کے دو شہزادگان کا بھی ذکر ملتا ہے. ویسے آپ کے شہزادے عبداللہ نام کے دو ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبداللہ ثانی. اچھا. اور محمد اور ابراہیم آپ کی اولاد امجاد میں سے یہ مشہور نام ہیں. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے تمام صاحبزادے واقع کربلا کے ساتھ متصلاً آگے یا پیچھے سب نے جام شہادت حب حسین میں نوش فرمایا. بالکل صحیح. حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا تبار کو دیکھتے ہیں تو ایک آپ کا اور بھی بہت بڑا شرف ہے کہ جس طرح حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے, تو یہ داماد علی المرتضیٰ. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے حوالہ عقد میں تھی. اور لطف کی یہ بات بھی ہے کہ صرف حضرت عقیل کی اولاد میں سے آپ ہی داماد علی نہیں تھے بلکہ آپ کے 3 اور بھائی بھی داماد علی کے شرف سے متشرف. اچھا. تو یہ آپ کے تعارف میں آپ کے خاندان کا مطلب کہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو جو فیض مل رہا ہے دونوں طرف سے آ کر وہ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جاری ہو رہا ہے. اور آپ کی جو عین جوانی ہے اس کے اندر جو 2 امیزیاں تھیں, ایک تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے اپنے جواہر موجود تھے اور انہی جواہر کا اظہار یہ جنگ صفین کے اندر ایک جو دستہ تھا اس کے سالار مولا علی پاک نے انہیں مقرر کیا تھا. یعنی حضرت مولا علی کی موجودگی میں یہ اپنی شجاعت کے جوہر دکھایا کرتے تھے. یہ تربیت ان کی طرف سے تھی. اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والد ماجد ان کے جو تھے وہ عرب کے انصاب الاشراف کے بہت بڑے ماہر تھے اور انصاب کے علوم کے اوپر اور عرب کے واقعات کے اوپر ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی اور وہ ان کو منتقل کیے گئے تھے. اسی وجہ سے آپ اپنے دور کے خطیب اعلیٰ بھی سمجھیں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تعارف کرایا جناب آپ نے علامہ صاحب. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ مختلف جو ادوار گزرے ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں, شیخین کا زمانہ بھی آیا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار. ان ادوار میں آپ کی جو شجاعت و بہادری کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے, آپ کا جو کردار نظر آتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی نظر میں جو آپ کی شخصیت ہے, ذرا اس پہلو پر آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جناب والا, بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. جرت و بہادری کا ایک نام ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے. صحیح. ان کی اگر خاندانی کیفیات دیکھیں تو پھر ان کے ادوار آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں. اچھا. مسلم بن عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی تربیت میں رہے. ٹھیک. پھر ان کے داماد بھی بنے. پھر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بڑی خصوصی نسبت رہی, محبت کی. واہ. کیونکہ رشتہ بھی تھا, ٹھیک, بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں. بالکل صحیح. بہنوئی تھے, اس لیے ان کے ساتھ محبت و قربت کا ایک علیحدہ تعلق تھا. صحیح. ٹھیک. شیخین کے دور میں بڑی عظیم جنگیں ہوئیں, ان میں بھی انہوں نے شرکت کی, لیکن ان میں ان کے تاریخی واقعات کم ملتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جب دور آیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے فوجی عہدوں پر بھی فائز رہے. حضرت علی المرتضیٰ نے کیونکہ تربیت فرمائی ہوئی تھی تو آپ پر اعتماد کر کے آپ کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائیں. بالکل صحیح. اور بیٹوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ ہمارے ابا جان حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک. وہ وفاداری جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ دکھائی, وہی وفاداری پھر ان کے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ دکھائی. واہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جب امام حسن کا دور تھا تو حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اتنا پختہ کار اور باوفا تھا کہ حضرت امام حسن ہر معاملہ میں مسلم بن عقیل سے مشاورت کرتے. اچھا, زبردست. اور پھر جب دور آیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے دوبارہ لے کے جانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ دیکھیں اعتماد کی کیفیت کیا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مکہ المکرمہ میں وہ بندہ بھیجا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا میں, کردار میں, اخلاق میں, مال میں, ہر شے میں سب سے زیادہ پرفیکٹ نظر آیا. پرفیکٹ نظر آیا. واہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ.
آپ کی وفائیں تھیں وہ بھی داماد تھے. بالکل صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وہاں پہ پروموٹ کیا ان کی وفاداری کے اعتبار سے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں پہ سفیر بنا کر، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا گیا ویسے آپ کو بھی. بہت. اور پھر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وفاداری دکھائی، وہ کردار دکھایا کہ آپ نے وہ سفارت کے تمام اصول بھی پورے کیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم قدم پر آگاہ بھی کیا اور بتایا یہاں یہ حالات ہیں. آپ جب گئے وہاں پر کوفہ میں تو اس وقت آپ کے ہاتھ پہ 12,000 بندوں نے بیعت کی، یہ بھی بتایا. اچھا. جب وہ بھاگ گئے تو بھی بتایا سارے حالات. سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سفارتکاری کے اصول ضابطے پورے نبھائے. بالکل صحیح. تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار حضرت امام حسن اور امام حسین کے دور میں رہا ہے یہ سب سے بہترین رہا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی جو صلاحیتیں، جو تربیت حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ نکھر کے سامنے آئی اور پتہ چلا کہ سفیر اور نمائندے اس طرح کے ہوتے ہیں. اور آج بھی میں ناظرین اکرام کو یہ بات بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس کو نمائندہ بنائیں جو وفادار ہو. جو وفادار. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھا بھی تو تھا نا کہ یہ سب سے قابل اعتماد. جی بالکل. اور پھر کیا کیا کہ آپ نے اس تربیت کا اظہار کیا وفاداری کے اعتبار سے، اور شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا آپ کا نمبر ہوا. سب سے پہلا آپ نے اس وفاداری میں کوئی قدغن نہیں آنے دیا، کوئی آپ نے نشان نہیں پڑنے دیا تاکہ قیامت تک کے وفادار لوگ سر اٹھا کے جی سکیں. وفادار سر اٹھا کے جی یہ آپ کا کردار سب سے زیادہ بہترین ہے. وفاداری کی ایک مثال بن گئے، نظیر بن گئے. بالکل صحیح. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں، اب دیکھیں میں اس میں ایک بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشن جو ہے کربلا کا واقعہ یہ کہیں پر بھی جنگ کی طرف نہیں جا رہا تھا. صحیح. اگر جنگ کی طرف جا رہا ہوتا تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچے نہ ساتھ لے کے جاتا. واہ واہ واہ. بچوں کا ساتھ لے کے جانا یہ ایک امن کی دلیل تھی کہ ایک بات چیت طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ معاملات سدھریں. بالکل صحیح. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات سدھارنے ہونا تو پھر دونوں طرف سے نرمی ہونی ضروری ہے. نرمی ہونی ضروری. اب وہاں پہ شرارت ہو رہی تھی، وہاں پہ ابن زیاد نے آ کے جو کچھ کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے بڑی پختہ کار ہے یعنی یہ نمائندوں کا پیغام تھا. جی نمائندوں کو شہید کر دینا یہ یزیدیوں کا کام. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ نمائندہ جو ہے اسی کے ساتھ جو سلوک ہوگا دراصل وہ تو پچھلے جو اس کا اصل ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہے. اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بڑا ہی وہ لمحہ ایک دلدوز داستان کا حصہ بنتا ہے جس میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادگان جن کا بچپن ہے، چھوٹی سی عمر ہے، وہ عمر جس میں ماں باپ کی گود میں ان کو گرمی ملتی ہے، پیار کی محبت کی گرمی ملتی ہے، یہاں یہ صحراؤں میں رل رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی معصومانہ وفاداریوں کو پیش کر رہے ہیں. کس طرح سے ظالموں نے ان کو شہید کیا ہے، ذرا ان کی شہادت کی داستان، شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. اللہ اکبر. حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ ہے، 60 سن ہجری ہے، اور اہل کوفہ اپنی جفاکاری کی وہ تاریخ، سیاہ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ جس کو قیامت تک اگر ان کی آنے والی نسلیں اپنے خون سے بھی دھونا چاہیں تو اس سیاہ پن کو دھو نہیں سکتی ہیں. ایسی جفاکاری، ستم گری انہوں نے ڈھائی ہے خاندان رسول کے ان افراد پر کہ ان کو تنہا جو ہے وہ غریب الوطنی کے اندر ان کے والد گرامی قدر کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کا سر کاٹ دیا گیا ہے، گورنر ہاؤس میں اس کو لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جسد اقدس کو جو ہے وہ چوراہے کے اندر ان کو لٹکا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد کیفیت ایسی ہے، اللہ اکبر، جو بھی صاحب دل ہے وہ اس کیفیت کو جو ہے وہ محسوس کر کے ہی گریا کنا ہو جاتا ہے کہ اب آپ دیکھیں قاضی شریح ان بچوں کے پاس محمد اور ابراہیم کے پاس آتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ اس طریقے کا پیار ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہو چکا ہے. تو وہی بات کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے والد گرامی قدر اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب آپ کے لیے خطرات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے پاس پہنچ جائیں.
جائیں, کسی طریقے سے آپ کا سفر مدینے کا مکمل ہو اور آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. اللہ اللہ, بچے اپنے والد کی محبت کو اور ان کی شفقت کو یاد کر کے گریہ کنا ہیں, ان کے مبارک رخسار جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ چکے ہیں, اور پھر اپنے بیٹے قاضی اسد کو قاضی شرح کہتے ہیں کہ جلدی کرو, ان بچوں کو باب العراقین میں لے جاؤ, وہاں ہو سکتا ہے کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو اور ہم یہ رسول اللہ کی امانت مدینے پہنچا دیں. ننھے ننھے بچے جن کو بڑی محبت سے اہل کوفہ نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ بے وفائی کر کے اب ان کو جو ہے اس طریقے سے وہ غریب الوطنی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ تاریخ روتی ہے, انسانیت روتی ہے, اور ہر صاحب دل قیامت تک روتا رہے گا اس بات کو یاد کر کے کہ وہ بچے تنہا ہے. ان کو باب العراقین میں بھیجا گیا ہے, وہاں پر دور قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو رہا ہے. قاضی اسد کہتا ہے کہ بیٹا اگر میں تمہارے ساتھ آگے گیا تو مشکوک معاملہ ہو جائے گا, تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. وہ سیدھا قافلہ جا رہا ہے, جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ اللہ, ننھے ننھے قدم ہیں, خاک کوفہ ان کے اوپر پڑ رہی ہے, زلف عنبرین جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور ان میں خاک پڑ رہی ہے. وہ ننھے قدموں سے غریب الوطنی میں خاندان رسول کے وہ دو شہزادے دوڑ رہے ہیں. اللہ اللہ, ان کی دوڑ پر بھی ان کو رحم نہیں آیا. سامنے سے پولیس آفیسر نے دیکھا, ان کو پکڑا اور ان بچوں کو قید میں ڈال دیا. ان کو قید میں ڈالا جنہوں نے انسانیت کی قید چھڑائی ہے, جنہوں نے انسانیت کو ظلم سے بچایا ہے, جنہوں نے معاشر کے دن ہماری قیدوں کو چھڑانا ہے, جنہوں نے جنت کی دلیل بننا ہے, جنہوں نے سفارش و شفاعت کرنی ہے, ان کو وہاں قید خانے میں ڈالا گیا. مشکور نامی وہ وہاں پر جو قید خانے پر آفیسر تھا, انہوں نے ان کے پیر چومے, ان کے ہاتھ چومے, کہا شہزادے تم قید میں رہنے والے نہیں ہو, تم اس ظلم کے حقدار نہیں ہو, تمہیں جو یہاں ڈالا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کو راہ مدینہ پر چھوڑ دو. اللہ اللہ, پھر راہ مدینہ کی طرف بھیج دیا گیا. کوئی راستہ لے کے چلنے والا نہیں, کوئی سواری پر بٹھانے والا نہیں, کوئی پانی پیش کرنے والا نہیں. آہ کیا تاریخ ہے یہ خاندان رسول کے اوپر ظلم و ستم کی. پھر وہاں پر ایک خاتون نے ان کو لیا اور اپنی مالکن کو دے دیا. وہاں پر جب دیا تو وہ بھی محب اہل بیت تھی, محبت کرنے والے تھی. اللہ اللہ, اس نے ان کو نہلایا, ان کو کپڑے جو ہے نا ان کے صاف کیے, ان کو پانی پلایا اور کہا کہ بیٹا تم تو میرے نبی کے جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہو, ان کے خاندان میں سے ہو. اور اس طریقے سے ان کی فرما برداری میں اور محبت میں رات بتائی. اور پھر ان کو جب گھر کے اندر رکھا گیا, اور وہی بدبختی, ایک ہی گھر میں سعادت مندی بھی آ کے جھوم رہی ہے اور بدبختی بھی آ کے پہرا دے رہی ہے. اس کا شوہر ان بچوں کو لیتا ہے, وہ گریہ کنا ہیں, رو رہے ہیں. چھوٹا بھائی بڑے کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج نانا جان کو دیکھا ہے, ابا حضور کو خواب میں دیکھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ اکبر, ظالم تلوار نکال لیتا ہے اور دونوں کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے, اور پھر اس کو تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں انعام لینے جاتا ہے, اور بالآخر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اے لوگو, یہ اسلام کی یہ روانی, یہ خوبصورتی, یہ روشنی, یہ نور, اس کے پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا خون ہے. اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو, اس کے ساتھ وفاداری کرو. میں آج کے اس پروگرام میں تینوں مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں کتاب الشفا کی طرف. اہل و عیال کی حفاظت کا عمل. جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. ایک دشت بے امان تھا, مسلم کے پھول تھے, ہر رستہ بے نشان تھا, مسلم کے پھول تھے, ہر رستہ بے نشان تھا.
مسلم کے پھول تھے، بے آسرا تھے دونوں، غریب الدیار تھے، بے آسرا تھے دونوں، غریب الدیار تھے، دشمن سے خوف جان تھا، مسلم کے پھول تھے، دشمن سے خوف جان تھا، مسلم کے پھول تھے، کاٹے جو سر لعین نے، ساجد زمین ہلی، جن کا لہو روان تھا، مسلم کے پھول تھے، جن کا لہو روان تھا، مسلم کے پھول تھے، ایک دست بے امان تھا، مسلم کے پھول تھے، ہر رستہ بے نشان تھا، مسلم کے پھول